السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 دن سے عجیب و غریب خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا۔ لوگوں کے خون جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جس کی جیسے ہمت ہوتی ہے، جیسے جس کا جی چاہتا ہے کسی کی جان لے لیتا ہے، کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی لسانیت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تو کہیں جو ہے خاندانی جھگڑوں کی بنیاد پر، کہیں غیرت کے نام پر جو ہے قتل ہو رہے ہیں، تو کہیں جو ہے استاد طالب علم کو تشدد کر کے اس کو مار رہا ہے۔ تو یہ واقعات 2-3 دن سے مجھے سننے کو مل رہے ہیں، اور یہ واقعات سننے کے بعد ایسی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ یہاں جہالت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ زمانۂ جاہلیت کے جو رسومات تھی، یا جو عادات تھیں، جو طریقے تھے، وہ ہمارے لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر، خاص کر جو قبائلی علاقے ہیں یا بلوچستان ایریز کے جو علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ غیرت جو ہے اس وقت نہیں جاگتی جب لوگ نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہو رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اپنی بہنوں کا حق کھایا جا رہا ہے، ان کو وراثت میں، جائیداد میں حصہ نہیں دیا جا رہا، اس وقت غیرت نہیں جاگتی۔ غیرت جاگتی ہے تو اپنی مرضی سے کوئی شادی کر لے، اپنی مرضی سے کوئی خاتون شادی کر لے اور نکاح کر لے کسی سے۔ غیرت اس وقت جاگ جاتی ہے، جو ایک حلال طریقہ ہے اور شرعی طریقہ ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے پیارے نبی نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جہاں لڑکا لڑکی راضی ہو، جہاں ان کی رضامندی ہو، وہاں ان کا رشتہ کر دیا جائے، وہاں ان کا نکاح کیا جائے، تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے، سکون گزرے۔ تو گزشتہ گزشتہ کل پرسوں جو ہے ایک ویڈیو جو میرے سامنے سے گزری، اور بہت وائرل ٹاپک چل رہا ہے، کہ بلوچستان میں ایک خاتون نے وہ کسی سے بھاگ کر جو ہے اپنی مرضی سے، اپنی پسند کے آدمی سے نکاح کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ 5 بچوں کی ماں بھی ہے۔ تو اس کے باوجود اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا کسی ایسے شخص سے جس کو وہ پسند کرتی تھی، جس کو وہ چاہتی تھی، اس سے اس نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو پھر اس کے خاندان والوں نے، اس کے بھائیوں نے اس کو بلایا کہ آپ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس آ گئی، اور واپس آنے کے بعد اس کو بلاخر ایک جرگے کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا، جو خود ساختہ جرگے ہیں، جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور ایک قبائلی روایات ہیں۔ تو جرگے کے سامنے اس کو پیش کیا، اور جرگے نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں کو، یعنی عورت کو بھی اور مرد کو بھی، سب کے سامنے گولیاں مار کر جو ہے ان کو مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی کے آدمی سے۔ تو یہ چیزیں کیوں پیش آتی ہیں؟ اس کی وجہ، بنیادی وجہ ہے کہ 5 بچوں کی ماں ہو کر پھر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، اس سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعات پیش اس لیے آتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے خاندانوں میں بچپن میں نکاح کر لیے جاتے ہیں۔ بچپن میں نکاح، بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ سال کا یا کچھ مہینے کا ہوتا ہے، تو اب وہ آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، یا آپس میں منگنی کر لیتے ہیں کہ رشتہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہوگا، آپس میں طے کر لیا جاتا ہے۔ بڑا ہو کر وہ جیسا تیسا بنے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے، بچی کیسی بنے گی، لڑکا کیسا بنے گا، آپس میں ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں، عادات کیسی ہوں گی، تو یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن منگنی ہو جاتی ہے۔ اور وہاں جو منگنی ہو گئی بچپن میں، مرتے دم تک وہی رشتہ اس کا رہے گا، وہ بڑے ہو کر پسند آئے یا نہ آئے، لیکن رشتہ وہی ہوگا جہاں بڑوں نے، ماں باپ نے، خاندان کے لوگوں نے رشتہ کر دیا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، رشتہ ہو گیا، ماں باپ نے اپنی مرضی سے، خاندان کے لوگوں نے، بھائیوں نے اپنی مرضی سے رشتہ کر لیا، اس کی مرضی کے مطابق، لڑکی کی مرضی کے مطابق رشتہ نہیں کیا، تو ان کی وہاں بنی نہیں، آپس میں انبن رہی،
اور جہاں جس کے ساتھ انسان کی محبت ہو جائے، چاہت ہو جائے، لگن ہو جائے، جس پر انسان کا دل آ جائے، تو انسان کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی اس کو سہولیات ملتی رہیں، وہاں سے اس کا دل نہیں ہٹے گا، اس کی محبت وہاں لگی رہے گی، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کبھی میرا دوست مل جائے، کبھی میرا عاشق مل جائے، میرا محبوب مل جائے، اس کی جو ہے وہ تڑپ اس کے دل میں رہتی ہے، اس کوشش میں اور اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو اس خاتون کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اس کی چاہت کسی اور شخص کے ساتھ تھی رشتہ کرنے کی، آپس میں محبت تھی، رشتہ زبردستی کہیں اور کر دیا، وہاں اولاد بھی ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، پھر بالآخر جس سے اس کی محبت تھی اس کے ساتھ یہ چلی گئی، اس سے جا کے نکاح کر لیا۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب بچے بالغ ہو جائیں، ان کی مرضی کے مطابق ان سے رائے لے کر مشورہ کر کے یہ ان کی مرضی کے مطابق ان کا رشتہ کیا جائے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ آج بہت سارے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی انا بنا لیتے ہیں اور اپنی من پسند لوگوں سے اپنی خواہشات، اپنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اولاد کا رشتہ کرتے ہیں۔ اولاد کو نہیں دیکھتے اس کا وہاں دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، اس کی مرضی کیا ہے، تو بعد میں جا کر پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پوری زندگی لڑائیاں چلتی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اولاد کی مرضی کے مطابق اس کا رشتہ کیا جائے، جہاں وہ چاہتی ہے، اگر وہ نیک صالح اچھا رشتہ ہے وہاں اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک کل خبر آئی ہے، وائرل ہو رہی ہے کہ ایک سوات کے اندر ایک قاری صاحب نے ایک بچے کو تشدد کر کے اور بہیمانہ تشدد کر کے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ایسی مار کی تو شریعت میں اجازت بھی نہیں ہے کہ اس طرح کسی کو مارا جائے، اس طرح جہالت جو ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ چیز تو شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اتنی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اس بچے کو اس قاری صاحب نے قتل کر دیا۔ یہ آئے روز واقعات ملتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ہے یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور مرد اپنے آپ کو اگر حاکم سمجھتا ہے، عورتوں پر سردار بن کے رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں کچھ بھی کرتا رہے، عورت کی جو خواہشات ہیں اس کی پرواہی نہ کرے، اپنی ضد اور انا کو سامنے رکھے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ مردانگی یہ ہے کہ صبر تحمل کے ساتھ معاشرے کو، خاندان کو، گھر کو ایک مرد لے کے چلے اور ان کی کڑوی کثیری باتوں کو سن کر بھی ان کو سمجھائے، ان کو لے کے چلے، پیار محبت کی فضا قائم ہو۔ یہ ہوتی ہے مرد کی مردانگی۔ سے بچے پیدا کرنا یہ مرد کی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ گھر کو سنبھالنا، اس کو طریقے سے لے کے چلنا، پیار محبت کی فضا قائم کرنا، یہ اصل مردانگی ہے، اور یہ ہر مرد میں نہیں ہوتی۔ جو اس طرح اپنی زندگی گزار لے، اپنی لائف کو گزار لے، وہ اصل مرد ہے، وہ حاکم ہے۔ تو یہاں پر یہ اپنی مردانگی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ آیا کہ ساس اور نند نے مل کر اپنی بہو کو قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ساس اور بہو نے اس کو مارا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں سننے کو ملا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آئی کہ ماں، بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، ماں کے ساتھ جو ہے ریپ کیا گیا ہے، زنا کیا گیا ہے، اولاد کے سامنے، بچوں کے سامنے۔ اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، بچوں کے سامنے جس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، آپس میں محبتیں پیدا فرمائے۔ یہ جہالت اور اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے، اس قسم کی چیزوں سے ہمیں بچائے۔ اس کے لیے آپ دعا کریں اور آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کریں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے، عورت کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، یا کوئی آپ کی مرضی کے خلاف اس نے کیا ہے، تو شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے، طلاق دے کر اس کو چھوڑ دو، الگ کر دو، یہ آپشن ہے۔ یہ آپشن کبھی شریعت نے نہیں دیا، کوئی نہیں دیتا کہ اس کو قتل کر دو، مار دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔